سفر کا آغاز ہوتا ہے لیپا ویلی کے گاؤں انٹلیاں سے، جہاں سے ہماری منزل راولپنڈی تھی، مگر اس سے پہلے بہت ہی خوبصورت مقامات جن میں گنگا چوٹی اور کرن ویلی کا وزٹ بھی شامل تھا۔ ویسے تو پلان کے مطابق 8 بجے ہمیں نکلنا تھا، مگر لیٹ ہوتے ہوتے آخر کار 11 بجے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہلکی بارش نے ویلکم کیا، جو کہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ ابھی دوکھان ٹاپ کو کراس کرنا تھا، جو کہ بہت زیادہ چڑھائی کے ساتھ ساتھ خطرناک موڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر بارش تیز ہو جاتی ہے تو اوپر تک جانے کا راستہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی جلدی راستہ کور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ کچھ اوپر پہنچ کر بارش نے اپنا زور دکھایا، مگر اس وقت تک ہم پہاڑ کا زیادہ تر حصہ کور کر چکے تھے۔ 30 منٹ کے سفر کے بعد فائنلی دوکھان ٹاپ پہ پہنچ گئے اور بارش بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اگلا لائحہ یہ تھا کہ کیا اس بارش میں ہمیں گنگا چوٹی اور کرن ویلی جانا چاہیے یا پھر سیدھا راولپنڈی جانا چاہیے۔ خیر کابینہ سے مشاورت کرنے اور بارش رک جانے کے بعد یہ طے پایا کہ اپنے پلان کے مطابق ہی گنگا چوٹی اور کرن ویلی کی طرف جایا جائے۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد یعنی 12:30 پہ ہم نے ریشیاں کو کراس کیا اور وہاں سے پھر اپنی سپیڈ کو بڑھا دیا، کیونکہ چکار تک کا جو راستہ تھا وہ بالکل سیدھا تھا، اور بارش کے رک جانے کے بعد راستہ اس قدر خوبصورت ہو چکا تھا کہ ہر موڑ کے بعد ہر نظارہ الگ لیول کی ایکسائٹمنٹ دے رہا تھا۔ پھر 2:30 پر ہم نے دریائے نیلم کو کراس کیا اور اس مشہور شاہراہ پہ چلنا شروع کیا، جو کہ مظفر آباد سے ہوتی ہوئی کوہالہ کی طرف جاتی ہے، مگر ہم نے ہٹیاں پالا کو کراس کرنے کے بعد چکار کی طرف ٹرن لینا ہے، جو کہ ہمیں گنگا چوٹی کی طرف لے کے جائے گی۔ ہٹیاں پالا کو کراس کرنے کے بعد چکار کی طرف ٹرن لیا اور اس سے پہلے ہمارے آگے چڑھائی تھی، جو کہ ہم مسلسل پار کرتے جا رہے تھے۔ چکار سے اوپر پہنچ کر ایک جگہ پر بہت سا پانی نظر آیا، جو کہ پہلے تو لگا کہ کوئی ڈیم بنا ہوا ہے، لیکن ایسا تو نہیں سنا کہ کشمیر میں اس جگہ پہ کوئی ایسا ڈیم وغیرہ ہو۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سے ایک دریا بہتا تھا، جو کہ 2005 کے زلزلے میں جب 2 پہاڑ چل کر اس دریا کے راستے میں آ گئے تو اس دریا نے ایک جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ بہت ہسٹوریکل پلیس تھی، لیکن جب میں نے وزٹ کیا اس ٹائم تک مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ فائنلی 3 بجے تک ہم گنگا چوٹی پر پہنچ گئے، جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ہالی ووڈ کی مووی میں جس طرح کا سین دکھایا جاتا ہے اس طرح کی کوئی پلیس تھی۔ کیونکہ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو شاید اس طرح فیل نہ ہو، لیکن جو انسان کی آنکھوں سے نظارہ نظر آتا ہے وہ کیمرے میں اس طرح نظر نہیں آتا۔ اور پھر ایسی جگہ پہ بھی جھولے ہوں تو اس قسم کی چھوٹی دنیا آپ کو کہاں گھومنے دے گی۔ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جس کو اپنی زبان میں مالی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ رقبے پہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی۔ لیکن گنگا چوٹی کی جو یہ خوبصورتی ہے وہ اس چیز میں ہے کہ یہ ایک چوٹی نہیں بلکہ ایک قسم کا میدان ہے اور پہاڑ کے بالکل اوپری سطح پہ ہے۔ 1 گھنٹہ ہم نے گنگا چوٹی پہ سٹے کیا، جس میں کھانا وغیرہ بھی کھایا، کیونکہ ہمیں کرن ویلی کے لیے بھی نکلنا تھا، تو اس لیے ہم نے گنگا چوٹی کو خیر آباد کہا اور کرن ویلی کے لیے نکل پڑے۔ جب ہم گنگا چوٹی سے نکلے اس وقت تک 4 بج چکے تھے، اور ہماری یہی کوشش تھی کہ 5 بجے تک ہم مظفر آباد پہنچ سکیں تاکہ وہاں سے اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ جب ہم دومیل پہ پہنچے اس وقت تک 6 بج چکے تھے، اور وہاں سے آگے کرن ویلی کے لیے 1.5 گھنٹہ اور لگنا تھا، اور اگر ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں تو ہم اندھیرے میں جا کے پہنچیں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ہم نے اپنے پلان سے یو ٹرن لیا اور مظفر آباد میں کچھ دیر سٹے کرنے کا سوچا، لیکن وہ یو ٹرن ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ 3 گھنٹے ٹریفک جام میں پھنسنے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد ہم راولپنڈی کی طرف نکل پڑے۔